بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ان مخلوقات کے اندر ایک مخلوق جسے فرشتے کہتے ہیں، یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ پروردگار عالم نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے اور صلاحیت ایسی رکھتے ہیں کہ جس جسم کے اندر ڈھلنا چاہیں ڈھل سکتے ہیں۔ ان کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر فرشتوں کے جسم کو دیکھنا چاہیں تو اتنا چھوٹا فرشتہ بھی ہے کہ مکھی کا جو سر ہے اس سے بھی چھوٹا فرشتہ بھی ہے۔ اور جسامت میں اگر فرشتوں کو دیکھنا چاہیں، یہ جو ہماری کان کی لو ہے، یہ نرم گوشت، اس کے اور چہرے کے درمیان ہمارا تو فاصلہ بہت تھوڑا ہے، وہ فرشتہ اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا سور کرتا رہے تو اس کان اور چہرے کے درمیان وہ فاصلہ طے نہیں کر سکتا۔ اللہ کی شان ہے۔ یہ فرشتے جس جسم میں ڈھلنا چاہیں ڈھل سکتے ہیں۔ نورانی مخلوق ہے، پاور اللہ نے بہت دی ہے ان کو۔ ان میں تین بہت بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ ایک حضرت جبریل ہیں جو خدا کا پیغام اللہ کے بندوں کے پاس لے کے آتے اور انہیں فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ ایک حضرت اسرافیل ہیں جو اس نظام کو ختم کرنے کے لیے سور پھونکیں گے، اور ایک حضرت میکائیل ہیں جو انسان کے نفع کے لیے جو ضرورت انسان کی ہے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ باقی چوتھے حضرت اسرائیل ہیں جو لوگوں کی روحیں نکالتے ہیں۔ عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ فرشتے یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں کیسے؟ قرآن نے ایک چھوٹے سے لفظ کے اندر ان کو سمجھا دیا۔ پارہ 28 لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے اسے پورا کر لیتا ہے۔ فرشتے پروردگار نے مختلف ڈیوٹیوں پہ رکھے ہیں۔ کسی کو جنت حوالے کی ہے، کسی کو دوزخ حوالے کی ہے، کسی کے حوالے کیا کام ہے، کسی کے حوالے کیا کام ہے۔ خیر میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اگر اس تفصیل کو بیان کرے تو کئی دن لگ سکتے ہیں۔ میں ضرور مطلب کی طرف آتا ہوں جو آج بات کرنی ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم ایمانیات میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ملائکہ فرشتے ہیں، اس پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جو اصل میں نے بات کا آج انتخاب کیا اس کی طرف آتا ہوں۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو یہ پانی ہوتا ہے، 40 دن تک اسی طرح رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ قصہ مختصر، انسان کو 4 مہینے میں مکمل کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ مکمل ہونے لگتا ہے، یہ پانی سے لوتھڑا، لوتھڑے سے گوشت، یہ جب بنتا ہے، اس وقت فرشتہ ماں کے پیٹ میں پوچھتا ہے اللہ یہ بتائیے اس کو لڑکا بنانا ہے یا لڑکی بنانا ہے؟ جب یہ مکمل ہو جاتا ہے تو مکمل ہونے کے بعد ماں کے پیٹ میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ دنیا میں جا کے کتنا کھائے گا کتنا پیے گا۔ فیصلہ ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے تو ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا جتنا رزق ہے 2 آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن پروردگار 2 آنکھوں کے درمیان لکھ دیتے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد جتنا کھائے گا پیے گا 2 آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے۔ جب اس میں روح ڈل جاتی ہے تو اس وقت بھی فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ اس کو نیک بخت بنانا ہے یا بدبخت بنانا ہے؟
یہ سارے فیصلے ماں کے پیٹ میں ہو جاتے ہیں. پھر انسان دنیا میں آتا ہے. انسان دنیا میں آ گیا, اللہ نے سمجھ بوجھ کی زندگی عطا کر دی, سمجھ میں آ گیا, بچپن نہیں نکل گیا اس سے, جوانی میں آ گیا, بالغ ہو گیا. جب یہ مکلف ہے اس سے سوال ہو رہا ہے. سوال کے زمانے میں یہ فرشتے, یہ اللہ کی جو نورانی مخلوق ہیں, پروردگار نے ایک ایک جوڑ کے اوپر ان کو بٹھا دیا ہے. انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. میں انگلی میں دیکھ لیں, یہ 3 جوڑے انگلی میں, ایک انگلی میں 3 جوڑ ہیں. پورے جسم میں 360 جوڑ ہیں. ہر جوڑ پہ اللہ نے ایک فرشتہ بٹھایا. ایک حدیث میں اپنے الفاظ میں بیان کر دوں. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑوں پر فرشتے بٹھا دیے ہیں, اس کا شکر ادا کرو. ایک تو سوال جواب کی صورت میں بھی حدیث میں آتا ہے. تو صحابہ نے کہا, رسول اللہ ہم اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کہا سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو, اس کا شکر ادا ہو جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت کیسے کرتا ہے؟ ہر جوڑ پہ اللہ نے فرشتہ بٹھا دیا ہے, اور یہ فرشتہ انسان کی حفاظت کرتا ہے. ہم گھر میں دیکھتے ہیں نا, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, کبھی کبھی ایسا کام کر جاتے ہیں, ہم زبان سے کہتے ہیں مجھے تو یقین نہیں تھا یہ زندہ بچ جاتا. یہ کون بچا رہا ہے؟ اللہ تو ہے ہی. کس کو مقرر کیا ہے؟ فرشتوں کو. ہمارے ساتھ خود کبھی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے, اچانک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے. ہم جب کسی کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں آج تو میں مرا ہی مرا تھا, اللہ نے بچا لیا. ذریعہ کس کو بنایا؟ فرشتوں کو بنایا. یہ انسان کے ساتھ ہیں. انسان صبح گھر سے نکلتا ہے, انسان صبح گھر سے نکلتا ہے تو اس وقت انسان کے گھر کے دروازے پر 2 جھنڈے لگے ہوتے ہیں. ایک جھنڈا فرشتے کا ہوتا ہے, ایک جھنڈا شیطان کا ہوتا ہے. میں حدیث کو اپنے الفاظ میں سمجھاتا جا رہا ہوں, 2-3 حدیثیں جمع کر رہا ہوں اور اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. اس کے دروازے پر 2 جھنڈے لگے ہوتے ہیں, ایک فرشتے کا جھنڈا لگا ہوتا ہے اور ایک شیطان کا جھنڈا لگا ہوتا ہے. جب یہ گھر سے نکلتا ہے, عام طور پر بیچارے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا گھر سے نکلنے کا سنت طریقہ کیا ہے. گھر سے نکلنے کا سنت طریقہ ہے پہلے الٹا پاؤں گھر سے باہر نکالو, اور جب گھر میں داخل ہو تو پہلے سیدھا پاؤں گھر میں داخل کرو. آج تک نہیں پتا تھا, آج سن لیا. اس پر عمل کر, اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے. سنت طریقہ کیا ہے؟ جب ہم گھر سے نکلیں تو الٹا پاؤں گھر سے نکالیں, اور جب داخل ہو تو سیدھا پاؤں گھر میں داخل کریں. جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, 3 کلمات. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. خدا کی قسم اتنے مبارک کلمات ہیں, ہم پڑھتے ہیں فرشتے جواب دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تو زندہ رہے, تو زندہ رہے, اور تو پاکیزگی کے اوپر رہے, اور تیری حفاظت کی جائے. باہر جا رہے ہیں, کیا پتا اللہ نہ کرے کسی حادثے کا شکار ہو جائیں, کیا معلوم ہمیں, کچھ نہیں پتا. ان 3 چھوٹے چھوٹے کلمات سے اللہ کی حفاظت میں بھی آ جاتے ہیں, اللہ پاکیزہ زندگی بھی دے دیتے ہیں, اور ہمارے کام بھی بنا دیتے ہیں. کتنے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب انسان پڑھتا ہے جواب دیتے, میں نے بتا دیا اللہ تجھے تیری حفاظت کرے, تو پاکیزہ رہے, تیری زندگی پاکیزگی والی ہو. اب میں نے شروع کیا کہ انسان کے گھر پہ 2 جھنڈے لگے ہوتے ہیں, ایک فرشتے کا, ایک شیطان کا. جب انسان گھر سے اچھے ارادے سے چلتا ہے تو فرشتہ جھنڈا لے کے ساتھ ہو جاتا ہے, اور جب برے ارادے سے چلتا ہے تو شیطان جھنڈا لے کے ساتھ ہو جاتا ہے. اچھا ارادہ کیا ہے؟ ہم گھر سے نکل لیں روزی روٹی کے لیے, کمانے کے لیے, اپنے اور اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے نکل لیں.
اب ہمیں تھوڑی سی نیت بدلنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ میرے ذمے لگایا ہے, عارضی طور پہ مجھے مکلف بنایا ہے. اے اللہ تو ہی مدد کرنے والا, تیرے نام سے گھر سے نکل رہا ہوں. نیت اچھی ہو گئی. اس حدیث میں ہے کہ جب تک یہ گھر سے باہر ہے, جہاں جہاں جا رہا ہے, جہاں بھی ہے, فرشتہ جھنڈا لیے اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے جب تک کہ وہ گھر واپس نہیں آ جاتا. حالانکہ گیا کس کے لیے؟ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے. ضرورت ہے میری ضرورت ہے, میرے بچوں کی ضرورت ہے, میں اس کے لیے جا رہا ہوں. لیکن روزی روٹی کمانا یہ بھی دین ہے, ثواب کا کام ہے, نیکی کا کام ہے. ہم اچھی نیت سے گھر سے جائیں, ہم اچھی نیت سے گھر سے جائیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے, میں اس کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مجھے میری محنت سے روزی نہیں ملتی, یہ دماغ میں رہے, اللہ کے فضل سے ملتی ہے. بس مجھے تھوڑے سے ہاتھ پاؤں ہلانے ہیں, اور جو میرے ماتحت ہیں, بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی چھوٹے, ان کمزوروں کی وجہ سے مجھے روزی مل رہی ہے. اللہ مجھے اس کی محنت کے لیے گھر سے چلا رہا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور جب گھر سے نکل گئے روزی روٹی کمانے کے لیے, ایک اور حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں درمیان میں اپنے الفاظ کے اندر, بڑی عجیب حدیث ہے, خدا کی قسم میں بھی پڑھ کے حیران ہو گیا. جب روزی روٹی کے لیے گیا اور نیت اچھی ہوتی ہے, اچھی نیت کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے, میں جا رہا ہوں, حلال کماؤں گا. دل میں یہ خواہش نہیں بس پیسہ پیسہ پیسہ, نہ, حلال کماؤں گا, جو اللہ نے میرا مقدر کیا ہے وہ لے کر کے آؤں گا. اللہ فرشتے کو کہتے ہیں یہ میرے لیے میری طرف متوجہ ہو گیا ہے, یہ میری طرف متوجہ ہو گیا ہے. آسمان و زمین کے اندر جہاں جہاں روزی کے ٹھکانے ہیں, اے فرشتوں تم اس کے لیے روزی کا انتظام کرو. اور جب بندہ نکل کر اپنی نیت کھوٹی کر لے, جیسے آج کل پیسہ پیسہ پیسہ, آج انسان کی سوچ کیا ہے, ارے دنیا میں پیسے کے بغیر زندگی نہیں ہے. یہ کھوٹی نیت ہے. یہ جانور کون سا کماتے ہیں, کیا اللہ ان کو نہیں کھلا رہا؟ اور ہمارے تو 2-2 3-3 بچے, ایک ایک کتیا 8-8 بچے دیتی ہے, اس کو کون پال رہا ہے؟ ایک ایک بکری 2-2 4-4 بچے دیتی ہے, اس کو کون پال رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ہم نیت بدل دیتے ہیں, پیسہ پیسہ, بس پیسہ ہوگا تو زندگی ہوگی. پیسے پر زندگی نہیں ہے. یہ میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں حدیث. جب انسان کی یہ نیت کھوٹی ہو جاتی ہے, اللہ فرشتے کو کہتے ہیں اس بندے کو اس کی خواہش کے حوالے کر دے. فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ اس بندے کو اس کی خواہش کے حوالے کر دے. یہ زمین میں سرگرداں گھومتا پھرتا رہے گا, ملے گا وہی جو اس کے مقدر ہے بس. اس لیے یہ نیت نہ ہو پیسہ پیسہ پیسہ, پیسہ ہے تو زندگی ہے. نہیں, یہ نیت نہ ہو. بہرحال وہ حدیث کی طرف آتا جو میں نے شروع کی. دروازے پر 2 جھنڈے ہوتے ہیں, ایک فرشتے کا ایک شیطان کا. جب انسان گھر سے اچھی نیت سے نکلتا ہے, فرشتہ جھنڈا لے کے ساتھ ہوتا ہے. جب تک گھر میں واپس نہیں آتا, جہاں جہاں یہ جاتا ہے فرشتہ جھنڈا لیے اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے. اور اگر بری نیت سے جاتا ہے تو پھر شیطان جھنڈا لیے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. ظاہر بات ہے نیت بری ہے, پھر گھر سے باہر نکل کر برے کام ہی کرے گا, اچھے کام نہیں کرے گا. یہ ایک حدیث تو مکمل ہو گئی. ایک دوسری حدیث کی طرف آئیے. اب ہم اپنے کام کاج سے گھر واپس آ گئے, اپنے کام کاج سے گھر واپس آ گئے. گھر واپس آنے کے بعد اب دوسری حدیث شروع کر رہا ہوں, اپنے الفاظ میں سنا تو اللہ کرے ہم سب کو سمجھ میں آ جائے. جب گھر میں داخل ہو گئے اور داخل ہونے کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. اچھا ایک لفظ میں بھول گیا حدیث کی طرف. جب گھر میں داخل ہوتا ہے انسان, ایک فرشتہ ایک شیطان, ایک فرشتہ ایک شیطان, یہ گھر میں داخل ہونے والے کی طرف لپکتے ہیں. جب داخل ہونے والا اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوا. اور نبی کا ایک سنت طریقہ, ہم لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں لڑائیاں نہ ہو,
ہمارے گھر میں روزی روزی آئے، کبھی فقر و فاقہ نہ آئے۔ نبی کا یہ عمل یاد کر لے، انشاءاللہ کبھی گھر میں لڑائی بھی نہیں ہوگی، کبھی گھر میں فقر و فاقہ بھی نہیں آئے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوں، سیدھا پاؤں گھر میں داخل کریں، ایک مرتبہ نبی پر درود پڑھیں اور ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھیں، انشاءاللہ گھر میں برکتیں برکتیں ہوں۔ کتنا مختصر عمل ہے، کتنا مختصر عمل ہے، ایک مرتبہ نبی پر درود اور ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھنی ہے، گھر میں برکتیں ہی برکتیں، گھر میں کبھی برائی نہیں دیکھے گا انشاءاللہ، گھر میں اختلاف لڑائی کی صورت نہیں دیکھے گا۔ ایک چھوٹے سے عمل میں پروردگار نے کتنی بڑی فضیلت رکھی ہمارے لیے۔ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو فرشتہ شیطان کو دھکا مارتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتہ شیطان کو دھکا مارتا ہے، کہتا ہے دور ہو جا، دور ہو جا۔ پھر جب یہ بندہ گھر کی ضروریات سے فارغ ہو کر اللہ کا نام لے کر سونے لگتا ہے، پھر فرشتہ اور شیطان دونوں اس کی طرف لپکتے ہیں۔ جب یہ بندہ سونے والا اللہ کا نام لے کر سوتا ہے، پھر فرشتہ شیطان کو دھکا مارتا ہے، دور ہو جا۔ یہ تو حدیث میں نے مختصر کر کے سنا دی، ہمارے گھروں کا اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو ماشاءاللہ گھر میں داخل ہوئے تو ہمارے پاس ریموٹ کنٹرول ہے گھر میں داخل ہونے کا، نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ موبائل ہم تو اسی ریموٹ کنٹرول پہ چلتے ہیں، اس کے بغیر کہاں چلتے ہیں؟ ہم تو باتھ روم میں اس کے بغیر اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتے، ایسا ریموٹ کنٹرول ہے یہ۔ گھر میں داخل ہو کے ہم نے تو اپنے بچپن میں دیکھا، یہ جو بڑی عمر کے ماشاءاللہ بیٹھے، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، ہمیں تو یہ یاد ہے بزرگوں کے قدموں میں جاتے تھے، ان کے مبارک چہرے کو دیکھ کر پھر اپنے کام کرتے تھے، بزرگوں کو قدموں میں جاتے تھے، ان کے مبارک چہرے کو دیکھ کر پھر اپنے کام کرتے تھے۔ آج تو میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، ریموٹ کنٹرول چلا رہا ہوں، ماں سامنے ہوں ہاں ہوں چل پڑا، ہوں ہاں ہوں، گٹکا منہ میں ہے، پان منہ میں، سگریٹ منہ میں، ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں، نہ سلام نہ کلام، کچھ بھی نہیں۔ آج کل گھر میں داخل ہوں، گاڑی میں بیٹھے سارے بھولے ہوئے کام یاد آتے ہو، کان میں درد فوراً شروع ہو جاتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، کان میں فوراً درد شروع ہو جاتا، ہم آلہ لگا دیتے ہیں۔ گھر میں ماں باپ بیٹھے ہیں منتظر، میرا لخت جگر آئے گا، میرا دل کا ٹکڑا آئے گا، میرے پاس بیٹھے گا، مجھے سلام کرے گا، ادھر کان سے لگا ہوں ہاں پوں پاں کر کے جا رہا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے آج، ایک موبائل نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ خدا کی قسم، اس موبائل کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں کو اندھیریوں سے بھر لیا۔ ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں کو منور کرو، روشنی والا بناؤ۔ کہا تمہارے گھر روشنی والے تب بنیں گے جب تم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو گے۔ اور اس حدیث کے آخر میں فرمایا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی فرشتے وہاں سے چلے جاتے۔ اب خود سوچ لے آدمی کہ ہمارے گھروں میں اجالا ہے یا اندھیرا ہے۔ میں تو گھر میں داخل ہو رہا ہوں، بڑے ایمرجنسی کاموں میں ہوں، اور جب گھر سے نکل رہا ہوں تب بھی مجھے کسی کو سلام کرنے کی فرصت توفیق نہیں، نہ بزرگوں کو دیکھنے کی توفیق، ہوں ہاں پوں پاں کان سے موبائل لگا ہوا گھر سے جا رہا ہوں۔ آج ایسا ہمارا حال نہیں ہے، تو ہمارے گھروں میں اندھیریاں بھری ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں کو منور کرو، روشنی والا کرو۔ کہا تمہارے گھر روشنی والے کس سے ہوں گے؟ قرآن کی تلاوت سے۔ کہا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر سے فرشتے چلے جاتے۔ اب سوچیں کہ آج ہم نے اپنے گھروں کا ماحول فرشتوں والا بنایا ہے یا اندھیروں والا بنایا ہے؟ چلو ہمیں قرآن نہیں آتا نا، میں نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ قل هو اللہ تو آتی ہی نہیں آتی، نماز میں پڑھتے ہی نہیں پڑھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو 3 مرتبہ اس کو پڑھ لے 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ صبح اٹھے، نماز پڑھی، قرآن نہیں آتا، قل هو اللہ پڑھے،
ٹائم نہیں ہے، جلدی ہے، ایک یاسین شریف پڑھ لیں، حدیث پاک میں آتا ہے ایک یاسین پڑھنے سے 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب ہمارے بڑے بوڑھے انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے تو اس وقت جب یہ بر صغیر تھا اور پاک و ہند بعد میں بنا، ہمارے گھروں کا حال یہ تھا کہ صبح کے اندھیرے میں قرآن کی آواز ہمارے گھروں سے آتی تھی۔ یہ وہی وقت ہے، یہ وہی صورت ہے جب مدینہ منورہ بنا تھا تو مدینہ منورہ کے گھروں میں بھی صبح صبح قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ ہمارا بر صغیر ایسا تھا، پاک و ہند جب بنا یہ ایسا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں اندھیریاں 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 اندھیریاں، ہم نے سب چیزیں چھوڑ دی، ایک موبائل نے ہمیں ہر چیز بلا دی، ہر چیز بلا دی، ہم غافل ہو گئے بالکل۔ گھروں میں ہمارے نماز نہیں، گھروں میں ہمارے تلاوت نہیں، گھروں میں ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں۔ آج خدا کی قسم میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، گھر سے نکلتا ہوں، اپنے بزرگوں کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا بھی نہیں۔ بس کان سے آلہ لگا لیا، کان میں درد شروع ہو گیا، ناشتہ کر لیا، جانا ہے مجھے، میرے کان میں درد شروع ہو گیا، میرے کنٹینر ڈوب رہے نا، الائچی کے کنٹینر، بادام کے، پستے کے، اگر یہ بات نہیں کروں گا میں ڈوب جاؤں گا، میرا سرمایہ سارا چلا جائے گا۔ ارے تیرا سرمایہ تیرے گھر میں پڑا ہے، کوئی تیری ماں کی صورت میں پڑا ہے، کوئی تیرے باپ کی صورت میں پڑا ہے، کوئی تیرے بڑے بھائی کی صورت میں پڑا ہے، یہ سب تیرے گھر کے بزرگ ہیں، خدا کی قسم ان کے چہروں میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور کچھ نہ کر، السلام علیکم کہہ اور کہ میرے لیے دعا کرنا اللہ مجھے کامیاب کرے، یہ 2 لفظ کہنے میں کیا جاتے ہیں؟ آج ہم میں سے کوئی نہیں کہتا، ہمیں شرم آتی ہے، ہم گھر میں داخل ہو کے السلام علیکم نہیں کہتے، ہمیں اس سے شرم آتی ہے۔ ہم اپنے گھر والوں کو سلام کریں، حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی گھر والوں کو سلام کرتا ہے اللہ اس کے گھروں میں برکتیں پیدا فرماتے۔ آج ہم نے اپنے گھروں سے برکتیں خود ہی نکال لی ہیں۔ تو بات یہاں سے شروع کی تھی، جب گھر میں انسان داخل ہوتا ہے تو اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اور شیطان جو دونوں لپکے تھے اس کی طرف، اللہ کے نام لینے سے فرشتہ شیطان کو دھکا دے دیتا ہے اور فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ نیند میں یہ جتنی کروٹیں لیتا ہے فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، اور حدیث میں جو دعا ہے میں اردو میں اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں، اور انسان اٹھ کر کے پڑھتا ہے، پروردگار یہ نیند تو نے موت کی طرح بنائی، تو نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، ایک نئی زندگی دے دی، اس پر تیری تعریف ہے۔ یہ نیند تو نے موت کی طرح بنائی ہے، تو نے اس نیند کے بعد مجھے ایک اور زندگی دے دی، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ فرشتہ اس کے ساتھ اور چمٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اس گھر میں اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں اتارتے ہیں، اور پروردگار عالم جو ہے شیطان کو اس گھر سے دور کر دیتے ہیں۔ آج ہم کمزور ہیں، حدیث تو میں نے سنا دی، آج ہم کمزور ہیں، اور دنیا میں سب کچھ دیکھ کر کے ہم بہت کچھ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود برف کی طرف پگھل جاتے ہیں، مجبور ہیں۔ موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، میسنجر ہے، چلو ہم گھر میں جا کے کھیل لیتے ہیں، تھوڑا ٹائم پاس کرتے ہیں۔ کم از کم یہ جو گناہ کیا ہے اس کو دھو تو لیں سونے سے پہلے پہلے۔ یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو دھو تو لیں، کیسے دھونا ہے؟ سونے لگے دعا پڑھ لیں، آسان سی دعا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس مجلس میں بیٹھ کر جتنے گناہ ہم نے کیے اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ یہ تو کر سکتے ہیں۔ اپنے ان گناہوں سے توبہ کر کے سوئیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ زندگی ہماری کیسی اچھی بناتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔